السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں سیف اشرف ایک مرتبہ پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس وقت میں موجود ہوں بہار شریف کی ایک عظیم خانقاہ، ایک عظیم بارگاہ جن کا اسم گرامی مخدوم جہاں سلطان المحققین سیدی سرکار شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری علیہ رحمت و رضوان ہے۔ آج ہم مخدوم جہاں کے حالات زندگی کو جانیں گے اور مخدوم جہاں کے تعلیمی خدمات کو بھی جانیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، تو آگے ویڈیو میں ضرور بنے رہیں۔ حضرت مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری علیہ رحمت و رضوان، آپ تجرید توحید میں مجرد، تصحیح تفرید میں مفرد، راہ طریقت کے باریک نکات کو کھولنے والے، حقیقت کے معنی کے اظہار فرمانے والے، احدیت کی گہرائیوں میں سکون فرمانے والے، مقام زوجیت میں قیام کرنے والے، مجاہدہ کے میدان میں جہاد کرنے والے، کشف و مشاہدہ کے ملک کو اپنی ملکیت میں رکھنے والے، قاف یقین کے سمرغ، اہل تمکین کی ہمت کے ہما، صاحب صفا، مرد خدا، تخت خلافت کے داؤد، محبت و معرفت کی سلطنت کے سلیمان، واقف اسرار ہدایت و رہبری، شیخ جہاں شرف الدین احمد یحییٰ منیری علیہ رحمت و رضوان، آپ سر حلقہ اہل حقیقت ہیں۔ ریاضت و مجاہدہ میں آپ کی شان عجیب و غریب رہی، آپ کا جذبہ سلوک سے آگے کا تھا۔ 30 سالوں تک بیابانوں، پہاڑوں اور جنگلوں میں رہ کر خدا کی عبادت کرتے رہے، ماں سوا اللہ کے ہر چیز کو ترک کر چکے تھے۔ دنیا آپ کے سامنے معدوم تھی، اس کا کوئی بھی وجود نہیں تھا۔ آخرت اور آخرت کی نعمتوں کا آپ کی ہمت کے پہلو میں کوئی مقام نہ تھا۔ آپ کی روح کا مقصود صرف خدا تھا۔ دنیا اور دنیا کے جاہ و مرتبہ سے بیزار رہیں، کرامت اور خوراک عادت سے متنفر رہیں، حقیقت کے حوال میں مقام تمکین پر آپ فائز تھے۔ اصحاب معرفت اور ارباب یقین کے آپ مرجع تھے۔ طریقت کے باریک نکات اور حقیقت و معرفت کے اسرار کو بیان کرنے میں آپ کی عبارت بہت اعلیٰ ہے۔ حضرت مخدوم جہاں آپ مادر ذات ولی تھے۔ آپ کی سیرت سے یہ بات ملتی ہے کہ آپ کے والد حضرت شیخ یحییٰ منیری مولانا تقی الدین سہروردی علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں ان کی زیارت اور ان سے ملاقات کرنے کے لیے منیر سے محسون جایا کرتے تھے۔ جب بھی آپ وہاں تشریف لے جاتے تو مولانا تقی الدین آپ کو دیکھتے ہی آپ کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے اور آپ کی پشت مبارک کا بوسہ لیا کرتے تھے۔ عادت کے مطابق جب ایک مرتبہ آپ وہاں گئے تو مولانا آپ کی تعظیم کے لیے کھڑے نہیں ہوئے۔ شیخ یحییٰ کے دل پر اثر ہوا کہ آخر کیا بات ہے جو مولانا نے اپنی روش ترک کر دی اور اس بار میرے استقبال میں کھڑے نہیں ہوئے۔ مولانا نے اشراق باطن سے سمجھ لیا اور فرمایا کہ اے شیخ یحییٰ، میں جس کی تعظیم کرتا تھا اب وہ تمہاری پشت سے نکل کر وہ ماں کے شکم میں چلا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کی سیرت سے ایک بات ملتی ہے کہ حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری علیہ رحمہ کی والدہ نے کبھی بھی آپ کو بے وضو دودھ نہیں پلایا۔ ایک روز مکان میں کوئی نہیں تھا کہ والدہ محترمہ آپ کو پالنے میں لٹا کر کسی دوسرے مکان میں تشریف لے گئیں کہ تھوڑی دیر کے بعد جب واپس آئیں تو دیکھا کہ ایک شخص پالنے کے پاس تشریف فرما ہے، مکھیاں ہٹا رہا ہے، پالنے کو ہلا رہا ہے۔ جب آپ کی والدہ نے یہ منظر دیکھا تو آپ خوف زدہ ہو گئی اور وہ شخص اچانک وہاں سے غائب ہو گیا۔ جب دل کو سکون ہوا اور اپنی حالت پر لوٹی تو یہ سارا واقعہ اپنے والد بزرگوار سے سنایا۔ آپ کے والد نے یہ فرمایا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، وہ خواجہ خضر علیہ السلام تھے جو پالنے کو ہلا رہے تھے اور بچے کی حفاظت فرما رہے تھے۔ یاد رکھو کہ تمہارا لڑکا ایک بہت بڑا بزرگ ہوگا، اور خواجہ خضر نے یہ تنبیہ کی ہے کہ تمہاری لڑکی اس بچے کو خالی مکان میں اکیلے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ بچے کو خالی مکان میں اکیلے چھوڑ کر نہ جایا کریں، اس لیے کہ خالی مکان میں آسیب کا ڈر ہوتا ہے۔ شیخ شرف الدین یحییٰ منیری علیہ رحمہ کے نانا حضرت قاضی شہاب الدین بھی بہت بڑے بزرگ تھے۔ جو بچہ بچپن میں بلکہ یوں کہیے کہ ماں کے شکم میں اور باپ کی پشت میں لائق تعظیم و تکریم اور معظم و مکرم ہو، اس کے مناقب کا کوئی کیا بیان کر سکتا ہے۔ تحصیل علم کے تعلق سے آپ کی سیرت سے یہ بات ملتی ہے، جب آپ بلوغت کو پہنچے، علوم دین کی تبلیغ میں مشغول ہو گئے، علوم دین میں کمال حاصل کر لیا۔ اس زمانے میں مولانا اشرف الدین تواما کی عظمت و بزرگی اور دانش مندی کا شہرہ نہ صرف ہندوستان میں بلکہ عرب و عجم میں تھا۔ تمام علوم میں کمال حاصل تھا، یہاں تک کہ علم کیمیا، علم ہیما اور علم سیمیا جیسے علوم میں بھی کمال آپ رکھتے تھے۔ علم دین میں تمام علماء دین آپ ہی کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ عوام ہو، خواص ہو، عمرہ ہو، بادشاہ وقت، سب آپ کے معتقد اور مطیع فرما بردار تھے۔ علم سیمیا کے ذریعے
लोगों को हैरत अंगेज और ताज्जुब खेज करिश्मे दिखाते हैं। लोगों की आपके साथ बे इंतहा फरमाबरदारी ने दिल्ली के बादशाह को मुतफक्किर कर दिया और वो इस बात से खौफजदा हो गया कि कहीं मुल्क पर वो कब्जा न कर ले। इसलिए उसने हीला तलाश किया और मौलाना को सुनार गांव जाने का हुक्म दे दिया। उस वक्त बंगाल भी बादशाह दिल्ली के मातहत था। मौलाना ने भी अपनी फरासत से सब कुछ समझ लिया और बादशाह वक्त की इताअत वाजिब है इसके पेश नज़र सुनार गांव पहुंचे और सुनार गांव के लिए रवाना हो गए। इस नए सफ़र में मनेर पहुंचे। शेख शरफुद्दीन यहया मनेरी अलैहि रहमत व रिज़वान मुलाकात के लिए तशरीफ़ ले गए। मौलाना अशरफुद्दीन तवामा की कमाल दानिशमंदी और इल्म की फरावानी देख कर वो फरिश्ता हो गए। फरमाया कि ऐसे मुहक्किक की सोहबत और खिदमत के बगैर उलूम दीन की तहकीक नहीं हो सकती। इरादा कर लिया आपने मौलाना की खिदमत और सोहबत से बहरमंदा होने के लिए सुनार गांव जाएंगे। मौलाना अशरफुद्दीन तवामा भी शेख शरफुद्दीन यहया मनेरी की काबिलियत और सलाह तकवा की रविश को देखकर खुश हो गए और फरमाया कि ऐसे शख्स को उलूम दीन सिखाने में मेहनत करनी चाहिए। अपने वालिदैन की मर्जी से मौलाना के साथ सुनार गांव चले गए। उलूम दीन हासिल करने में पूरी मेहनत लगा दी। रात दिन पढ़ने लिखने में लगे रहे। तहसील इल्म के दौरान रियाजत व मुजाहिदा भी मशगूल रहे। रोज़े रखा करते। कसरत मशागिल की वजह से मौलाना अशरफुद्दीन तवामा जब दस्तरखान पर बैठते तो आपको तलाशते कि शरफुद्दीन कहाँ है। जब उन्हें बुलाया जाता तो आप फरमाया करते कि दस्तरखान पे मेरा वक्त ज़ाया हो जाता है। जब मौलाना को ये बात मालूम हुई तो आपके खाने का अलग इंतज़ाम करा दिया गया। एक मुद्दत तक मौलाना की खिदमत और सोहबत में रहकर आपने उलूम दीन की तहकीक फरमाई। उस्ताद ने यह चाहा कि दूसरे उलूम भी सिखा दिए जाएं, लेकिन आपने फरमाया कि मेरे लिए यही इल्म दीन काफ़ी है। फिर वहाँ से मनेर का सफ़र किया और वालिदा मोहतरमा की खिदमत में हाजिर हो गए। उसके बाद आपकी सीरत से ये बात मिलती है कि जिस ज़माने में आप सुनार गाँव में रहकर इल्म दीन हासिल कर रहे थे, इल्म दीन में मशगूल थे, उसी ज़माने में आपको एक ऐसा मर्ज लाहक हो गया कि तबीबों ने जिसका इलाज निकाह बताया, आपने सिर्फ इलाज की गर्ज से निकाह किया। एक साहबजादा आपसे पैदा हुआ। साहबजादे को आपने अपनी वालिदा मोहतरमा के हवाले कर दिया और फरमाया कि इसको मेरी जगह पर आप समझिए और मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं जहाँ चाहूँ जाऊँ। समझ लीजिए कि शरफुद्दीन अब इस दुनिया में न रहा। हज़रत शेख शरफुद्दीन यहया मनेरी अलैहि रहमा। उसके बाद आपने दिल्ली का सफ़र किया, मशाइख दिल्ली से मुलाकात की और फरमाया कि अगर शेखी ईस्त माहम शेखम, अगर शेखी यानी बुजुर्गी यही है तो फिर मैं भी शेख। फिर आप महबूब इलाही सरकार निज़ामुद्दीन औलिया अलैहि रहमत व रिज़वान की बारगाह में हाजिर होते। आप जब वहाँ पहुँचते तो आपकी मजलिस में किसी मौजू पर इल्मी मुज़ाकरा हो रहा था। आपने पसंदीदा जवाब दिए। महबूब इलाही सरकार निज़ामुद्दीन औलिया ने आपका बहुत एजाज़ व इकराम किया, मगर एक तश्त में पान रखकर आपके सामने पेश कर दिया, जो इस बात की अलामत थी कि आपकी इरादत और बैत का सिलसिला यहाँ से नहीं बल्कि कहीं और से होगा। उसके बाद शेख फरमाते हैं कि वहाँ से पानीपत तशरीफ़ ले गए। वहाँ शेख शरफुद्दीन पानीपती अलैहि रहमत व रिज़वान से आपने मुलाकात की, मगर उसके बाद आपने फरमाया कि शेख तो हैं मगर मगलूबुल हाल है, दूसरों की तरबियत कैसे होगी। उसके बाद आपके बड़े भाई ने आपके सामने ख्वाजा नजीबुद्दीन फिरदौसी अलैहि रहमत व रिज़वान का तस्करा किया, आपकी रविश और आपके मनाक़िब बयान किए। आपने फरमाया जब कुतुबे दिल्ली ने पान देकर मुझे रुखसत कर दिया तो अब किसी दूसरे के पास क्या जाऊं। भाई ने फरमाया कि अगर मुलाकात कर ली जाती तो फिर इसमें क्या नुकसान होता, मुलाकात कर ली जाए। जब भाई ने उस पर जोर दिया तो मुलाकात के लिए आप रवाना हो गए। रास्ते में पान खाए हुए थे और थोड़ा पान दस्तार में भी रख लिया था। जब ख्वाजा नजीबुद्दीन फिरदौसी अलैहि रहमत व रिज़वान के मकान के आप करीब पहुँचे तो आपके ऊपर एक अजीब खौफ तारी होने लगा और एक ख़ास किस्म का आपके ऊपर एक असर पैदा होने लगा। दिल में आपने फरमाया कि जब मैं महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया की खिदमत में हाजिर हुआ इसी किस्म का कोई खौफ न था, लेकिन अब यहाँ पर आया हूँ तो आखिर कौन सी ऐसी बात है जो मुझे खौफ महसूस हो रहा है। जिस वक्त आप ख्वाजा नजीबुद्दीन फिरदौसी अलैहि रहमत व रिज़वान की खिदमत में हाजिर हुए तो उस वक्त आपके मुंह में पान था। जब ख्वाजा नजीबुद्दीन फिरदौसी अलैहि रहमत व रिज़वान ने आपकी तरफ निगाह की तो आपके देखते ही ये फरमाया कि दरदहन बर्ग व दस्तार बर्ग व गुफ्तार ई की माहम शेखम, के मुंह में पान दस्तार में पान और दावा ये करते हो कि हम भी शेख हैं। उसी वक्त आप मुंह से जाकर पान फेंकते और खौफ ज़दा होकर अदब के साथ आप बैठ गए। थोड़ी देर के बाद मुरीद होने की दरख्वास्त की। ख्वाजा नजीबुद्दीन फिरदौसी अलैहि रहमत व रिज़वान ने आपको मुरीद किया और वो इजाज़तनामा जो 12 साल पहले आपने लिख कर रखा था वह आपने उनके हवाला किया। हज़रत शेख शरफुद्दीन यहया मनेरी अलैहि रहमा ने फरमाया कि हुजूर मैंने तो अभी आपकी कोई खिदमत नहीं की है और तरीक़त की रविश मालूम नहीं की
ہوئی ہے، اس پر آپ اتنی بڑی ذمہ داری جو مجھے دے رہے ہیں یہ میں کس طریقے سے ادا کر پاؤں گا؟ خواجہ نجیب الدین فردوسی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ یہ اجازت نامہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے لکھا ہے، آپ کی تربیت بارگاہ نبوت سے ہوگی، آپ اس پر کچھ فکر نہ کریں۔ طریقت کی روش بتا کر اور تلقین کر کے رخصت کر دیا اور فرمایا کہ اگر راستے میں کچھ سننے میں آئے تو واپس ہرگز نہ آئیے گا۔ ابھی 1-2 منزل ہی شیخ شرف الدین یحییٰ منیری علیہ رحمہ وہاں سے چلے تھے کہ راستے میں خبر ملی کہ خواجہ نجیب الدین فردوسی علیہ رحمت و رضوان اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں، یعنی مقام صدق میں مالک مقتدر کے پاس چلے گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شیخ کے حکم کے مطابق یہ خبر سن کر آپ واپس نہیں ہوئے، منیر کی طرف روانہ ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد آپ بہیا پہنچے اور ایک روز مور کی آواز سنی اور آپ کے اوپر ایک ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ خود کو بہیا کے جنگل میں ڈال دیا اور یہ کسی کو معلوم نہ ہو سکا کہ آپ کہاں چلے گئے۔ لوگوں نے بہت تلاش کی لیکن کوئی خبر نہ ملی۔ بھائیوں اور ساتھیوں نے اجازت نامہ اور پیر کے تمام تبرکات آپ کی والدہ محترمہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں خواجہ نجیب الدین فردوسی علیہ رحمت و رضوان سے وابستہ ہوا تو میرے دل میں ایک حزن رکھ دیا گیا اور حزن کی یہ کیفیت روز روز بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ میں بہیا پہنچا اور وہاں خود کو بہیا کے جنگل میں ڈال دی۔ المختصر یہ کہ آپ کئی سالوں تک بہیا کے جنگل میں عبادت کرتے رہیں، کئی سالوں تک آپ اللہ رب العزت کی عبادت و ریاضت میں لگے رہیں۔ المختصر صاحب مناقب الاصفیاء یہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ قاضی زاہد جو اپنے وقت کے دانش مند سالک طریقت اور مخدوم جہاں کے معتقد تھے، حضرت مخدوم جہاں سے آپ نے دریافت کیا کہ حضرت سنا ہے کہ آپ نے 30 سال تک کچھ نہیں کھایا اور بول و براز کی حاجت بھی نہیں ہوئی، اس ریاضت کے صلے میں آپ کو کس خلط سے نوازا گیا؟ آپ نے فرمایا کہ 30 سال تک میں نے کھانا پینا نہیں کھایا، ہاں اگر کسی وقت ضرورت ہوتی تو جنگل کی کوئی چیز کھا لیتا، کبھی میں پتے کھا لیا کرتا تھا۔ جب بول و براز کی حاجت نہیں رہی تو کئی برسوں کے بعد ایک روز مجھے احتلام ہو گیا، اس وقت سردی بہت سخت تھی، میں پانی کے کنارے گیا، پھر خیال آیا کہ تیمم کر کے نماز ادا کر لوں، لیکن دل نے کہا کہ نفس شریعت کی پناہ ڈھونڈ رہا ہے اور شریعت کا سہارا لے رہا ہے، لہٰذا اسی وقت پانی میں داخل ہو گیا اور داخل ہوتے ہی میں بے ہوش ہو گیا۔ جب سورج نکلا تو ہوش میں آیا، یعنی اس 30 سال کی ریاضت کا انعام یہی ملا کہ اس روز فجر کی نماز قضا ہو گئی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ زاہد، شرف الدین نے جو ریاضت و مجاہدہ کیا ہے وہ اگر پہاڑ کر لیتا تو پھر وہ پہاڑ پانی ہو جاتا، لیکن افسوس کہ شرف الدین سے کچھ نہ ہو سکا۔ اللہ اکبر۔ صاحب مناقب الاصفیاء آگے لکھتے ہیں کہ ایک حسین و جمیل جوگی بہار آئے اور مخدوم جہاں شیخ شرف الدین یحییٰ منیری علیہ رحمہ کے بعض مریدوں سے ملاقات ہوئی۔ ان مریدوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کافر کو کتنا حسین و جمیل بنایا ہے۔ جوگی کے صاف و شفاف آئینے پر مریدوں کا یہ خیال منکشف ہو گیا۔ اس جوگی نے کہا کہ اس طرح کا خیال اپنے دل میں نہیں لانا چاہیے۔ اس نے پوچھا کہ کیا آپ لوگوں کے بھی کوئی گرو ہیں؟ تو مریدوں نے کہا کہ ہاں ہم لوگوں کی بھی گرو ہے۔ اس کے بعد مخدوم جہاں کا تذکرہ اور مناقب ان کے سامنے بیان کیے۔ اس نے دریافت کیا کہ کیا وہ ہمارے پاس آ سکتے ہیں؟ مریدوں نے کہا کہ وہ بزرگ ہیں، کسی کے پاس نہیں جاتے، سب لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اس جوگی نے کہا مجھ کو ہی ان سے ملوا دیجئے۔ وہ لوگ جوگی کو اپنے ساتھ لے کر حضرت مخدوم جہاں کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جیسے ہی اس جوگی کی نظر حضرت مخدوم جہاں پر پڑی وہ الٹے پاؤں بھاگنے لگا۔ لوگوں نے کہا کہ کیوں بھاگ رہے ہو؟ جوگی نے کہا کہ وہ تو کرتار روپ دھارے ہوئے ہیں، یعنی حق سبحانہ تعالیٰ کی صفات سے متصف ہے، مجھے ان کی خدمت میں جانے کی مجال نہیں، اگر ان کے سامنے میں حاضر ہوں گا تو جل جاؤں گا۔ پوری بات جب مخدوم جہاں کو بتائی گئی تو مخدوم جہاں مسکرانے لگے اور فرمایا کہ اس سے کہو کہ اب آ جائے، اب اس کو دیکھنے کی ہمت ہو جائے گی۔ جب وہ جوگی سامنے آیا، نظر پڑی، کہا کہ ہاں اب میں ان کے پاس جا سکتا ہوں۔ پھر مجلس میں آ کر بیٹھ گیا، کچھ دیر تک بیٹھا، پھر عرض کرنے لگا کہ کیا مجھے آپ اسلام میں داخل کریں گے؟ حضرت مخدوم جہاں نے اس کو اسلام میں داخل کیا اور 3 روز تک اپنے ساتھ رکھا، اس کے بعد رخصت کر دیا۔ کسی نے مخدوم جہاں سے دریافت کیا کہ اتنی مختصر صحبت کے بعد ہی رخصت کر دیا، ایسا کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ اپنا کام پورا کر کے آیا تھا، صرف کفر کا زنگ اس کے لیے حجاب بن رہا تھا، مسلمان ہونے اور چند روز صحبت میں رہنے کے بعد اس کا زنگ دور ہو گیا، اس لیے اس کو رخصت کر دیا گیا۔ بات کریں اگر مخدوم جہاں کے علمی خدمات کی
تو مخدوم جہاں کے مکتوبات، ملفوظات، رسالہ جات اور تصنیفات کے مطالعے سے ان کے علم کا پتہ چلتا ہے اور ان کے وسعت نظر کا صحیح طور پر اندازہ ہوتا ہے۔ علوم ظاہری کی شاید ہی کوئی شاخ ایسی ہو جس سے آپ کا کوئی تعلق نہ ہو۔ علماء سلف کی صف اول میں آپ کو جگہ دی گئی۔ آپ امام وقت تھے، آپ کو سلطان المحققین کہا جاتا تھا اور اجتہاد کا درجہ آپ کو حاصل تھا۔ تفسیر، حدیث، فقہ، اصول، ادب، منطق، فلسفہ، کلام، ریاضی جیسے نہ جانے کتنے علوم اور کتنے فنون پر آپ کو کمال اور مہارت حاصل تھا۔ اسی طریقے سے فن حدیث میں آپ کا معاملہ یہ کہ ہندوستان میں مسلم حکومت کو قائم ہوئے عرصہ دراز گزر چکا تھا۔ خود مخدوم جہاں کے عہد میں مسلم حکومت قائم تھی، مگر علم حدیث کی تعلیم و تعلم کا کوئی معقول انتظام نہ تھا۔ عوام تو عوام، حکومت نے بھی اس کی ترویج کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رکھی تھی۔ حالانکہ اس دور میں عرب و شام، مصر اور اندلس وغیرہ میں بڑے بڑے ائمہ فنون موجود تھے اور علم کے دریا بہا رہے تھے، مگر ہندوستان میں ایک درس گاہ بھی ایسی نہیں تھی کہ جہاں سے کوئی طالب علم اس علم کو کمال کے ساتھ حاصل کر سکتا تھا اور وہاں سے فارغ التحصیل ہو کر نکلتا۔ مخدوم جہاں پہلے شخص ہیں جنہوں نے علم حدیث کو ہندوستان میں عام کیا اور حدیث کی اہم کتابوں سے لوگوں کو آشنا کیا۔ آپ کے ملفوظات، مکتوبات اور تصنیفات میں جا بجا احادیث کی تشریحات ملتی ہے۔ اگر تفسیر کا معاملہ دیکھیں تو تفسیر میں آپ کا رتبہ نہایت ہی بلند واقع تھا۔ دور دور سے لوگ آتے، قرآن کریم کے مشکل مقامات کو سمجھنے کے لیے سوال کیا کرتے اور ان کو تشفی بخش جواب دیا کرتے تھے۔ بات کریں اگر مخدوم جہاں کے تصنیفات کے بارے میں تو مخدوم جہاں کے تصنیفات، ملفوظات، مکتوبات اور رسالہ جات کی تعداد 1700 سے زیادہ ہے۔ آپ کثیر التصانیف بزرگ ہیں، لیکن بہت سی تصانیفات اور رسائل گردش زمانہ اور لوگوں کی غفلت کی وجہ سے ضائع ہو گئے۔ مخدوم جہاں کی تصنیفات کی اہمیت ہر زمانے میں رہی۔ آپ کے بعد ہزاروں مشائخ نے ان کی تعلیمات کو اپنایا اور اپنی خانقاہوں میں درس دیا، اور آج بھی آپ کے مکتوبات و تصانیف اور آپ کے ملفوظات صوفیاء کرام کے لیے شمع ہدایت بنا ہوا ہے۔ آپ کے مکتوبات میں تصوف کے تمام رموز و نکات کافی واضح کر کے بیان فرمائے گئے ہیں۔ دنیا تصوف میں آپ کے مکتوبات کا بدل کوئی دوسری کتاب نظر نہیں آتی جس کے مطالعے سے عوام و خاص یکساں فیض حاصل کریں۔ ان مکتوبات میں آپ نے مختلف عناوین کے تحت مضامین لکھے ہیں: توحید، توبہ، طلب پیر، کرامت، دعا، تلاوت، طہارت، نماز، روزہ، شرک خفی، بیان معرفت، طلب حق، شریعت اور طریقت، ولایت، کرامت، متابعت رسول، ترک دنیا، خوف رضا، روح، نفس، ریاضت، بہشت، دوزخ وغیرہ پر انتہائی مؤثر اور پرمغز مضامین لکھے ہیں۔ مخدوم جہاں کے مکتوبات نے ان کے زمانے میں ہی اصلاح و تربیت کی بڑی بڑی خدمت انجام دی اور ان کے وقت کے بڑے بڑے علماء مشائخ نے استفادہ کیا اور ان کے بعد آج تک بے شمار فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ خانقاہوں میں اس کا درس دیا گیا، مشائخ کرام نے اپنے مریدوں کو پڑھنے کی تلقین کی، بڑے بڑے محققین اور مدبرین نے اس کی تعریف پر خطبے پڑھے۔ چند محققین و مشائخ کے ارشادات یہ بھی ذرا دیکھیں کہ حضرت خواجہ چراغ نصیر الدین چراغ دہلوی علیہ رحمت و رضوان یہ فرمایا کرتے ہیں کہ مکتوبات شیخ شرف الدین کفر صد سالامہ برکف دست نمود۔ وہ فرماتے ہیں کہ شیخ شرف الدین یحییٰ منیری علیہ رحمہ کے مکتوبات نے میرے 100 سال کے کفر کو میری ہتھیلی پر رکھ کر دکھلا دیا۔ اس کے بعد حضرت محمد غوث گوالیری یہ فرماتے ہیں کہ اگر مرشد حاضر نہ باشد مکتوبات شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری مطالعہ کند تا فریب نفس و وساوس خناس دریابد۔ حضرت جلال الدین بخاری سیدی سرکار مخدوم جہانیہ جہاں گشت وہ فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ شرف الدین کے مکتوبات ایسے ہیں کہ بعض مقامات ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں وے از مشاہیر مشائخ ہندوستان است چے احتیاج کے کسے ذکر مناقب او کند و تصانیف عالی است۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ ہندوستان کے مشہور مشائخ میں سے ہیں اور کسی کے محتاج نہیں کہ کوئی ان کی منقبت کرے، اور ان کی بہت سی تصانیف ہیں۔ حضرت مخدوم کی تصنیفات بہت عالی ہیں اور آپ کی تمام تصنیفات میں مکتوبات کی شہرت بہت زیادہ ہے۔ حضرت معین دردائی جو کہ صاحب تاریخ سلسلہ فردوسیہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ مخدوم جہاں کی تمام تصنیف اور ملفوظات یوں تو اہم اور مشعل ہدایت ہیں، لیکن ان کے مکتوبات کی اہمیت، مقبولیت اور افادیت بالخصوص بہت زیادہ ہے۔ مجدد الفسانی قیوم زمانی سیدی سرکار شیخ احمد الفاروقی سرہندی علیہ رحمت و رضوان، آپ اپنے مکتوبات میں آپ کی تعلیم عارفانہ کا ذکر کیا اور اپنے مکتوب میں حوالہ دیا ہے۔ مجدد الفسانی کے مکتوبات بھی غیر معمولی حیثیت رکھتے ہیں اور ان دونوں بزرگوں کے مکتوبات نے جو خدمات انجام دی ہیں ان کا کوئی بدل پیش نہیں کیا جا سکتا ہے۔
بات کریں اگر مخدوم جہاں کے مکتوبات کی تو مکتوبات صدی، مکتوبات 2 صدی اور مکتوبات بشت و حشت. یہ مکتوبات بشت و حشت حضرت مخدوم جہاں قدس سرہ العزیز نے اپنے سب سے زیادہ چہیتے اور عزیز مرید حضرت مولانا مظفر بلخی علیہ رحمت و رضوان کو لکھے ہیں، جن کے متعلق آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ تن مظفر جاں شرف الدین، جاں مظفر تن شرف الدین، تن شرف الدین جاں مظفر، مظفر شرف الدین. کہا جاتا ہے کہ مخدوم جہاں نے حضرت مولانا کے نام 200 سے زیادہ خطوط لکھے تھے. حضرت مولانا مظفر بلخی علیہ رحمہ اس تمام خطوط کو عوام کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھنا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے وفات سے پہلے یہ وصیت فرما دی کہ ان سارے خطوط کو میرے ساتھ میرے قبر میں رکھ دیے جائیں، اور ایسا ہی کیا گیا. اتفاق سے یہ 28 خطوط کہیں سے نکلے، کہیں سے اتفاق سے یہ 28 خطوط الگ رکھے ہوئے تھے جو دفن ہونے سے رہ گئے، اب اسے کتابی شکل دے دی گئی ہے. حضرت مخدوم جہاں کے چند تصنیفات کے اسماء کلام جو کہ مشہور زمانہ ہے، جن میں سے پہلا آداب المریدین. یہ کتاب حضرت شیخ ضیاء الدین ابو نجیب سہروردی قدس سرہ العزیز کی ایک مائناز کتاب ہے جو کہ عربی زبان میں ہے. آپ نے اس کی شرح لکھی جسے شرح آداب المریدین کہا جاتا ہے. ثقیف الاسفیہ یہ تحریر فرماتے ہیں کہ خود حضرت ضیاء الدین ابو نجیب سہروردی قدس سرہ العزیز نے یہ فرمایا تھا کہ میرے ہی فرزند معنوی میں سے ایک شخص اس کتاب کی شرح لکھے گا، اور مخدوم جہاں نے اس کام کو مکمل کیا. دوسرا ارشاد السالکین. اسی طریقے سے تیسرا ارشاد الطالبین، یہ ایک مختصر سا ایک رسالہ ہے. چوتھا رسالہ مکیہ و ذکر فردوسیہ. پانچواں اشارات شرافی. اور چھٹا فوائد المریدین. اس رسالے میں مریدوں کے لیے کلمہ طیبہ کی فضیلت، نماز با جماعت کی بعض آیتوں کے فیوز برکات، منکر نکیر، بہشت و دوزخ، قیامت، ایمان، حقوق الوالدین اور حقوق ہمسایہ اور حقوق زوجین جیسے اہم مباحثہ پر روشنی ڈالی گئی ہے. نمبر 7 اوراد خورد. نمبر 8 رسالہ عجوبیہ. اور نمبر 9 فوائد رکنی. ان کے علاوہ عقائد شرفی، اوراد کلا اور اوراد اوسط میں درود و وظائف بتائے گئے ہیں. نمبر 10 معدن المعانی. یہ مخدوم جہاں کے ملفوظات ہیں جنہیں حضرت زین بدر عربی نے مرتب کیا ہے، اور اس میں تصوف کے دقیق نقاط پیش کیے گئے ہیں. اور اس کتاب کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ مخدوم جہاں کی مجلس میں کیسے کیسے صاحب فہم و بصیرت لوگ تشریف رکھا کرتے تھے. نمبر 12 راحت القلوب. نمبر 13 مخ المعانی. نمبر 14 مونس المریدین. نمبر 15 فوائد الغیبی. نمبر 16 مغز المعانی. نمبر 17 تحفہ غیبی. بلا شبہ اس میں کہنے میں کوئی خوف و خطر نہیں ہوگا. مخدوم جہاں علمی اعتبار سے وہ سمندر ہیں جس کے علم کی گہرائی کا کوئی بھی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے. اور بات کریں اگر مخدوم جہاں کے عبادت و ریاضت کی، تو آپ نے خود فرمایا اگر پہاڑ اتنی ریاضت و مجاہدہ کرتا تو وہ پانی ہو جاتا. کوئی بھی ایسا پہلو نہیں جہاں کم درجے کی بات ہو. الحمدللہ ہمارے مخدوم جہاں ہر لحاظ سے، ہر زاویے سے ممتاز ہے. مخدوم جہاں سرکار شیخ شرف الدین یحییٰ منیری علیہ رحمہ ایک مدت تک مخلوق کو اپنے رشد و ہدایت اور دعوت و عزیمت سے فیضیاب فرما کر 6 شوال المکرم 782 ہجری بہار شریف میں 121 سال کی عمر میں آپ نے وصال فرمایا. مخدوم جہاں نے اپنے مریدوں سے یہ وصیت فرمائی کہ میرے جنازے کی نماز وہی شخص پڑھائے گا جس کے اندر یہ 3 خصلتیں ہوں گی. پہلی خصلت یہ کہ وہ صحیح النسب سید ہوگا. دوسری خصلت یہ کہ وہ تاریخ دنیا اور تاریخ سلطنت ہوگا. اور تیسری خصلت یہ کہ وہ قرۃ سبا کا حافظ ہوگا. جب ان کے جنازے کو تیار کر کے رکھ دیا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ اچانک ایک شخص آیا جو لباس درویشانہ میں ملبوس تھا، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ غوث العالم سیدی سرکار محبوب یزدانی سرکار مخدوم اشرف سمنانی علیہ رحمت و رضوان تھے، جنہوں نے مخدوم جہاں کے جنازے کی نماز پڑھائی تھی. یہ تھی ایک مختصر سبانہ حیات سیدی سرکار مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری علیہ رحمت و رضوان کی. انشاءاللہ تبارک و تعالی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ.